اسلام اور جدید ورلڈ کے جاننے والے اور سننے والے دوستوں کو آج میں ایک اتنی خوبصورت داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جس کو نہ تو کبھی کسی نے سوچا ہوگا اور نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ پوری کائنات اس بات کے اوپر حیران ہے کہ کیسے منگولوں جیسے مضبوط لشکر کو ایک غلام نے شکست دی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا سے منگولوں کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی سلطنت پوری دنیا کے اوپر 1000 سال تک قائم رہی۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے تخت پر ملک الصالح نے بمطابق 1274 عیسوی کو اقتدار سنبھالا تو ان کے حکمران بننے سے پہلے ہی 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے سے تاتاریوں نے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ بے شمار مسلمانوں کو غلام بنا کر تاتاریوں نے فروخت کیا۔ تاتاریوں کے ہاتھوں جو غلام فروخت ہوئے تھے وہ مملوک کہلاتے تھے۔ ملک الظاہر بیبرس کو بھی سلطان الملک صالح نے خرید کر انہیں جنگی علوم و قانون کی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ملک الظاہر بیبرس کی اعلیٰ ذہانت سے متاثر ہو کر ملک الصالح نے انہیں ایک دستے کی کمان سونپ دی۔ اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ صلیبیوں نے اس بار مصر کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مصر پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اور وہ اس لیے اس زمانے میں مصر ہی میں عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے مابین منصورہ کے مقام پر ایک خون ریزہ جنگ ہوئی جس میں ملک الظاہر بیبرس نے کمال بہادری کا ثبوت دیا۔ بمطابق 1254 عیسوی مملوک مصر پر قابض ہو گئے۔ مملوکوں کا مصر پر یہ عہد زری پونے 300 سال تک رہا۔ مملوک سلطنت کے پہلے سلطان کا نام معز الدین ایبک جبکہ اس کے بعد الملک منصور نے سنبھالی۔ ان کے دور میں تاتاریوں کا فتنہ عروج پہ تھا کیونکہ منگول اب مصر اور شام کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کی پیش نظر سلطان منصورہ کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اجلاس نے سیف الدین قطز کو بمطابق 1259 عیسوی میں انہیں مصر کا سلطان بنا دیا۔ انہوں نے اپنے لیے ملک مظفر کا لقب پسند کیا۔ کچھ عرصے بعد منگولوں کا طوفان قاہرہ میں ایک دھمکی آمیز خط کی صورت میں مملوک سلطان کے سامنے تھا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بیبرس نے منگول سفیر کو قتل کر کے ان کی لاشیں قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دی۔ سلطان کے جواب سے صاف ظاہر تھا کہ منگول مصر پر حملہ کریں گے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ منگول سفیروں کے قتل کی خبر سنتے ہی ہلاکو خان اور اپنی ٹڈی دل لشکروں کے ساتھ مصر کی طرف بڑھے اور اس پیش قدمی کے دوران اچانک ہلاکو خان کو اس وقت کے منگول خان اور ہلاکو کے بڑے بھائی منگو خان کی موت کی خبر ملی، جس کی وجہ سے ہلاکو خان کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو چھوڑا اور باقی فوج کو ساتھ وہ منگولیا لے کر چلا گیا۔ اس کے سالار نے مشہور فلسطینی شہر منصورہ کے پاس عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں اچانک مملوک سلطان بیبرس نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بجائے مصر کا دفاع کرنے کے ہم میدان میں منگولوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سلطان بیبرس نے اس اعلان نے مسلمانوں کے اندر ایک بجلی بھر دی۔ جمعہ کے دن 15 رمضان المبارک 25 اگست 1260 عیسوی کا وہ تاریخی دن تھا جب مسلمان لشکر منگولوں کی ناقابل شکست ہونے کا غرور توڑنے کے لیے عین جالوت کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان ایک خون ریز معرکہ ہوا جس میں منگولوں کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ میں منگول سالار قطبغا بھی بیبرس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہزاروں منگول مسلمانوں کے قیدی بنے۔ عین جالوت کی یہ جنگ اسلامی تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد مملوک سلطان نے دمشق، شام، حلب اور حماتہ کے شہروں پر حملہ کر کے منگولوں کو مار بھگایا۔ جب بیبرس واپس قاہرہ پہنچے تو مملوکوں نے انہیں مصر کا نیا فرمانروا منتخب کیا۔ بیبرس نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ ملک الظاہر کا لقب پسند کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اہل شام والوں نے بیبرس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یوں شام بھی مملوکوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان بیبرس نے خلافت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عباسی خاندان کے کسی فرد کو تلاش کروایا۔ تلاش کے دوران اس خاندان کا ایک فرد ابو قاسم احمد کا سراغ ملا۔ سلطان نے انہیں قاہرہ بلوایا اور ان کا شاندار استقبال کیا اور تمام شہادتوں کے بعد انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور سکے اور خطبے میں خلیفہ کا نام شامل کیا گیا۔ یہ سلطان بیبرس کی حکومت میں مسلمان پھر خلافت کی نعمت سے نوازے گئے، لیکن چند ماہ بعد ابو القاسم احمد بغداد کو تاتاریوں کے ہاتھوں واپس لینے کی ایک مہم کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ سلطان بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک اور رکن ابو العباس احمد کو خلیفہ منتخب کیا۔ وہ مجاہدانہ مزاج کے انسان تھے کیونکہ انہوں نے منگولوں کے خلاف بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ مصر کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کو الحاکم عمرو باللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کی خلافت 40 سال تک رہی۔ اس کے بعد خلافت کے اوپر وہ محیط ہوئے اور 40 سال کے بعد مصر میں عباسی خلافت مملوکوں کے دور اختتام 1517 عیسوی تک قائم رہی اور اس کے بعد خلافت ترک سلطنت عثمانیہ کے پاس چلی گئی۔ سلطان بیبرس نے سلطان بننے کے بعد چنگیز خان کو ایک پوتے برقع خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ برقع خان کی کہانی بھی اسی میں شامل ہو گئی ہے۔ سلطان بیبرس کے سلطان بننے کے بعد چنگیز خان کے ایک پوتے برقع خان نے اسلام قبول کیا اور منگولوں میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان نے بیدار مغز ہونے کے ثبوت دیتے ہوئے برقع خان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ یوں برقع خان کی سلطنت میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب ہلاکو خان نے مصر اور شام پر حملے کا ارادہ کیا تو برقع خان نے ہلاکو خان کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس طرح سلطنت ہلاکو خان کی توجہ ہٹ گئی اور وہ اپنی سلطنت کی حفاظت میں الجھ گیا۔ ادھر سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ قیصر روم کو منگولوں کی معاونت سے روک دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہلاکو
خان اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ اس طرح تاتاریوں کی قوت کا کسی حد تک خاتمہ ہو گیا تھا۔ پھر سلطان بیبرس نے صلیبیوں کی طرف توجہ دی۔ 1263 میں سلطان نے عیسائیوں کے خلاف زبردست تیاریاں شروع کی۔ سلطان کا پہلا نشانہ کرک کا مضبوط قلعہ تھا، جہاں کے صلیبی حج کے لیے جانے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے کیساریہ قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد ارسوف یافا موجودہ تل ابیب جو ہے اس کے اوپر سلطان نے اسلام کا جھنڈا نصب کیا۔ اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے مضبوط مرکز انطاکیہ پر حملہ کیا۔ 6 دن کی خون ریز جنگ کے بعد یہ شہر فتح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خون ریز جنگ کے بعد جو ہے سلطان نے ارمینیا کو فتح کیا۔ سلطان کی ان پے در پہ فتوحات سے صلیبی لرزہ کھا کر گر گئے۔ انہوں نے سلطان کے پاس صلح کی درخواست بھیجنا شروع کر دی۔ سلطان بیبرس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند شرائط پر صلیبیوں سے صلح کر لی۔ یہ معاہدہ 10 سال 10 ماہ اور 10 دن کے لیے کیا گیا تھا۔ 1277 میں ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان نے ایک زبردست لشکر کے ساتھ فلسطین اور شام کو فتح کرنے کی غرض سے نکلا۔ سلطان نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے شام اور فلسطین کی سرحد کے پاس ابلستین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بیر الطاب کے میدان میں تاتاریوں اور مملوکوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں تاتاریوں کو ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1277 کو سلطان بیبرس دمشق میں مقیم تھے۔ انہی دنوں میں سلطان کو بخار ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ابلستین کی جنگ میں سلطان کو ایک کاری زخم آیا تھا۔ یہ اس کا اثر تھا کہ اب انہیں بخار ہو گیا تھا۔ اتباع نے اپنے محبوب سلطان کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن اب سلطان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ بمطابق 30 جون 1277 محرم کی 27 کو اس عالم اسلام کے اس عظیم سلطان بیبرس اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اس وقت سلطان کی عمر 57 برس تھی۔ سلطان بیبرس کو دمشق میں دفنایا گیا تھا، اور یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں 2 اور محبوب شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی بھی آرام فرما رہے ہیں۔